إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في مقام آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جن کے لیے وہ کچھ وقت پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتا ہے اور جس کام کے لیے وہ کچھ وقت پہلے سے تیاری شروع کرتا ہے اگر اس کی تیاری محنت کے ساتھ ہے اور صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر کے وہ تیاری کرتا ہے تو اس کی تیاری آنے والے اس وقت میں یہ ظاہر کر دیتی ہے کہ اس کی تیاری میں محنت کتنی تھی اور اس نے کتنا حق ادا کیا، اور جس کے لیے خود کو تیار کیا ہے پھر وہ اسے صحیح معنوں میں حاصل بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک طالب علم
اگر امتحان سے پہلے اچھی طرح تیاری کرتا ہے تو امتحان کا نتیجہ وہ رزلٹ بتاتا ہے کہ اس کی تیاری کس طرح کی تھی۔ یہ کچھ وقت پہلے سے خود کو تیار کرنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح لوگ عید مناتے ہیں تو عید کے دن نہیں تیاری کی جاتی بلکہ عید کے آنے سے پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کے مواقع ہیں تو عین وقت پر وہ ساری لوازمات ولیمے کی اور طرح طرح کی جو رسومات ہیں انہیں اس وقت نہیں پورا کیا جاتا، اس وقت نہیں تیار کیا جاتا، بلکہ کئی مہینوں پہلے پلاننگ ہوتی ہے، تیاری شروع ہوتی ہے، کس طرح سے یہ کام کرنے ہیں، ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، تب جا کے وہ اچھے انجام کو پہنچتی ہے اور اس کا رزلٹ پھر یہ نکلتا ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ فلاں شادی پر گئے تھے، اچھا انتظام تھا۔ اسی طرح سے ایک چیز ایسی ہے جس کی تیاری چند ہفتے پہلے نہیں، چند ایام پہلے نہیں، بلکہ ائمہ محدثین کا تو یہ طرز عمل تھا کہ اس کے لیے تیاری وہ سال پہلے شروع کیا کرتے تھے۔ ائمہ محدثین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ اس کام کے لیے ایک سال پہلے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ وہ اس کے لیے ایک سال پہلے خود کو تیار کرنا شروع کر دیتے تھے، تب جا کے جب یہ نعمت اور یہ وقت انہیں ملتا میسر آتا تو اس کا حق ادا کیا کرتے تھے اور اس کے لطف کو بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ اور یہ رمضان ہے کہ ایک رمضان گزرتا، عید ہوتی، اسی دن سے ائمہ محدثین اگلے رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو اس رمضان میں کسی وجہ سے حاصل نہ کر پائے ہیں، آئندہ رمضان میں حاصل کرنا ہے۔ یہ رمضان کی رحمتوں، بخششوں کے خزانوں کا مہینہ ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج رمضان سے پہلے ہماری تیاری کھانے کی فکر سے ہوتی ہے اور کھانے کی فکر پر ہی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ سحری افطاری کی پریشانی میں رمضان کا آغاز ہوتا ہے اور سحری و افطاری کی پریشانی میں ہی اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دسترخوان پر طرح طرح کے لوازمات کی خاطر ہم رمضان کی رحمتوں، نعمتوں، بخششوں کے ان خزانوں کو ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے روزے کو نام دیا تو اچھی سحری کا، بہترین افطاری کا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر سحری ہے یا افطاری ہے، کھجور اور پانی کے ایک گلاس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ان کی سحری بھی ہو جاتی، افطاری بھی ہو جاتی تھی۔
لیکن نظر آتا تھا تو قیام اللیل نظر آتا تھا، نظر آتا تھا تو سجدہ نظر آتا، رکوع نظر آتا، قیام نظر آتا، قرآن کی تلاوت نظر آتی۔ ہماری زندگی میں اسی فکر کو لیے ہوئے، اسی پریشانی کو لیے ہوئے، سحری اچھی ہونی چاہیے، افطاری اچھی ہونی چاہیے، نہ جانے کتنے رمضان ہم نے گزار دیے ہیں، لیکن آج تک ہم وہ اہتمام مکمل نہیں کر پائے ہیں، اور جو کرنا چاہیے تھا اسے توجہ نہ دینے کی وجہ سے حاصل نہیں کر پائے۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے تھی رب کو منانے کی، لیکن ہمارا رمضان اس فکر میں گزر گیا کہ اس رمضان میں افطاری پر کسی نے نہیں بلایا۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے تھی رمضان کی نعمتوں کا لطف اٹھانے کی، لیکن ہمارا رمضان گزر گیا تو اس فکر میں کہ آج افطاری میں یہ کچھ کھا لیا ہے، یہ ہفتہ اسی میں گزر گیا، اگلے ہفتے میں کچھ نیا ہونا چاہیے۔ آئیے اس رمضان سے ایک ہفتہ رہ گیا ہے، اس سے بھی کم وقت، اپنے آپ کو بدلیے، رمضان کا استقبال اس انداز سے کرے، رمضان کا آغاز اس انداز سے کرے کہ جس دن عید الفطر کا وقت قریب ہو، جس رات کو عید الفطر کا چاند طلوع ہو، ایک جانب عید الفطر کی خوشی ضرور ہے، لیکن رمضان کے جانے کا غم وہ ہمارے دلوں میں بے چینی پیدا کر رہا ہے۔ ایک جانب ہمارا دل گواہی دے کہ واقعتاً تم نے اس رمضان میں اپنے رب کو منانے کا حق ادا کیا، تم نے عبادت الہی میں وقت دیا ہے۔ آئیے آج کی اس گفتگو میں اس مختصر سے وقت میں چند وہ باتیں، چند وہ چیزیں جو رمضان سے پہلے ہی ہمیں کرنی چاہیے، وہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس کا پابند بنائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رمضان کی نعمتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، رمضان ہے یا کوئی اور نیکی کا موسم ہے، کوئی اور عبادت ہے، ہر عبادت سے، ہر نیکی سے پہلے میری آپ کی نیت، وہ ارادہ، وہ پختہ عزم پہلے سے ہی نتیجہ ہمارے سامنے رکھ دیتا۔ ارادہ پکا ہونا چاہیے، نیت میں کسی قسم کا خلل نہ ہو۔ میں نے جس طرح ذکر کیا، ہماری فکر، ہماری نیت، ارادہ وہ اسی سے شروع ہوتا ہے، اسی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ علقمہ بیان کرتے ہیں، ثقہ تابعین میں سے ہے، سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات،
تمام تر اعمال کا دار و مدار، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ وہ نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر بندے کے لیے جو اس نے نیت کی وہی اسے پھل ملتا ہے، وہی اسے نتیجہ ملتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اللہ اور اس کے رسول کی صورت میں ہی نکلتا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ دنیا کو پالے گا، دنیا اسے مل جائے گی، کیونکہ اس کا ارادہ، اس کی نیت، اس کا عزم وہ دنیا پانے کا تھا۔ اب امرأة يتزوجها، یا اس کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہے، کیا ہوگا؟ اس سے نکاح کر لے گا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت وہی ہے، رزلٹ نتیجہ وہی نکالے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اور سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ سب سے بہترین ہجرت کس کی طرف ہے؟ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اختصار کے ساتھ اشارتاً ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ بہت سارے صحابہ نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد ہجرت کی مدینہ المنورہ کی طرف۔ ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، مکہ کے شہزادوں میں شامل ہوتے، مکہ کے امراء میں تھے۔ گھر سے نکلے، اپنے مال و متاع کی، پیسے کی وہ گٹھلی بھی ساتھ تھی، سواری موجود تھی، بیٹا گود میں تھا، بیوی ساتھ بیٹھی تھی۔ مکہ کی گلیوں میں سے نکل رہے تھے، راستے میں بھائیوں نے آ کے روکا، راستے میں سسرال والوں نے آ کے روکا۔ عبد الرحمن بن عوف کدھر جا رہے ہو؟ کہا جس پر ایمان لایا ہوں اس کی طرف جا رہا، اس کی طرف جانا ہے تو چلے جاؤ، لیکن جس سواری پر بیٹھے ہو یہ سواری ہماری ہے، واپس کر کے دو۔ سواری سے نیچے اتارا، چلنے لگے تو کہا بھائیوں نے یہ جو تمہارے پاس سامان کی گٹھلی ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، واپس ہمارے حوالے کر کے جاؤ۔ بھائیوں نے وہ بھی لے۔ سسرال والے کہنے لگے عبد الرحمن کدھر جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں، آمنہ کے لال کے پاس جا رہا ہوں، ایمان لایا ہوں، جانا ہے تو جاؤ، بیٹی ہماری ہے، اسے چھوڑ کے جانا۔ سسرال والوں نے بیوی کو روک لیا، چلنے لگے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ یہ جو بیٹا تمہارا جسے اٹھا کے چل رہے ہو، جانے لگے ہو، اس میں ہمارا خون بھی دوڑتا ہے، ہمارا رشتہ بھی ہے، ہماری بیٹی کا خون ہے اس میں، واپس اسے یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ۔ آپ کے ذہن میں آئے گا بس سواری گئی، مال و متاع گیا، بیوی بچے گئے، واپس لے لیے گئے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سے کہا جاتا ہے۔ چلنے لگے، بھائیوں نے کہا عبد الرحمن ابھی بس نہیں ہوا، جو پاؤں میں جوتے پہنے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، اتار کے جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف
مکہ المکرمہ سے پیدل سفر کرتے ہوئے، کوئی سڑک نہیں ہے، جنگلات ہیں، پتھریلی زمین ہے، ریگستان ہے، سب کو پار کرتے کرتے مدینہ المنورہ میں پہنچے، مدینہ الرسول میں پہنچے۔ نماز ہو رہی تھی، آخری رکعت تھی، تشہد میں لوگ بیٹھے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سلام پھیرا، اپنے صحابہ کی طرف رخ کیا، مسجد کے دروازے پر دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے پھٹ چکے ہیں اور ان میں سے خون نکل رہا ہے۔ پیدل چل چل کے، سفر کر کر کے، ننگے پاؤں چلتے ہوئے اس کے پاؤں میں بھی ورم آ گیا ہے، پاؤں میں بھی زخم ہو گئے ہیں۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں تھا، مکہ المکرمہ کا شہزادہ عبد الرحمن بن عوف تھا۔ عبد الرحمن کیسے آنا ہو؟ اللہ کے رسول ہجرت کر کے آیا ہو، عبد الرحمن کیا لے کر آئے ہو؟ سوال کیا تھا؟ گہرائی سے نہیں پوچھا، اشارتاً پوچھا۔ جو لٹا کے آیا تھا جانتا تھا کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اپنا مال و متاع، بیوی بچے سب کچھ لٹا کے قربان کر کے آیا ہوں، بچا کے آیا ہوں، تو محمد عربی کا دین بچا کے آیا۔ کہا عبد الرحمن اگر ایمان اسلام دین بچا کر آئے ہو تو رب کعبہ کی قسم ہے تم سب کچھ بچا کے آئے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور پھر یہی عبد الرحمن بن عوف تھے، ایک انصاری صحابی کا بھائی بنایا گیا، مدینہ المنورہ کے بازار میں گئے، پھر سے کاروبار شروع کیا۔ ایک وقت آیا عبد الرحمن بن عوف وہی شخص تھے جنہیں خالی ہاتھ مکہ سے بھیج دیا گیا تھا، آج مدینہ المنورہ کے سب سے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے ہیں، جس نے صرف دنیا کے لیے ہجرت کی۔ یصیبھا، اسے پالے گا، اسے ملے گی تو صرف دنیا ملے گی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو چنا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بھی پایا، اللہ نے اس کی جھولی میں دنیا کو بھی ڈالا۔ لیکن جس نے دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، اللہ نے اس سے اپنا دین بھی چھین لیا، اللہ نے اس سے دنیا بھی چھین لیا۔ ارادہ، نیت رمضان میں اگر صرف سحری افطاری کی فکر میں ہے تو یقین جان لیجئے سحری بھی اچھی مل جائے گی، افطاری بھی اچھی مل جائے گی، رمضان کا لطف نہیں ملے گا، رمضان کا مزہ نہیں ملے گا، رمضان کی بخششیں سے، رحمتوں سے اپنی جھولیاں نہیں بھر سکے۔ رمضان سے پہلے استقبال کرتے ہوئے، تیاری کرتے ہوئے دوسرا کام بھی اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ لیجیے۔ اپنی سنتوں کی، اپنے نوافل کی ابھی سے حفاظت کرنا شروع کر دے، نفل پڑھے، سنتوں کا اہتمام کرے، سجدوں کا اہتمام کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہم میں سے ہر بندے کی چاہت بھی ہے، جو چاہتا ہے کہ حوض کوثر پر جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، وہ اپنے سجدوں کی حفاظت کرے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات ٹھہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ رات کو اٹھے قیام کے لیے، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، میں آپ کے پاس آپ کی حاجت کا، قضائے حاجت کا، آپ کے وضو کا پانی لے کر حاضر ہوں، خدمت کر رہے تھے۔ سرور کونین علیہ السلام کی خدمت کے لیے رات گزاری، رات جاگتے رہے۔ آمنہ کے لال اٹھیں گے، وضو کے لیے پانی چاہیے ہوگا، قضائے حاجت کے لیے پانی چاہیے ہوگا، میں جا کے پیش کر دوں۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، خود بیان کرتے ہیں، میں نے جب پانی پیش کیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے میں نے آپ کے قدمین کے اندر جوتے بھی رکھے، آپ کے موزے آپ کو پیش کیے، فقال علی سل، اللہ کے رسول نے فرمایا ربیہ سوال کرو، مانگو، کیا چاہتے ہو؟ قربان جائے ربیہ پر رضی اللہ عنہ، یقین مانے حضرت ربیہ کی جگہ پر اگر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھے نا کہ سامنے والا کہتا ہے جس کے ہاتھ اٹھے دعا کرے اللہ خالی نہ لٹائے، تو دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، حالات بڑے ماڑے ہیں، کہتے ہیں جی یہی دعا کرتے ہیں، حالات بڑے خراب چل رہے۔ ربیہ جانتے تھے آج موقع ہے وہ چیز مانگوں جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، آپ کا پڑوس ہے، آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ نے سوال کیا سل، سوال کر، تو میں یہ کہتا ہوں اسألوکا، میں تو آپ سے اس بات کی طلب رکھتا ہوں، یہ سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ مجھ ربیہ کو آپ کا پڑوس نصیب کر دے۔ گہرائی دیکھتے ہیں، مانگا بھی تو کیا مانگا، جانتے تھے ربیہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، صبح کو ہو تو ربیہ کی روح قبض ہو جائے، مانگو دنیا تو یہی دھری کی دھری رہ جائے۔ کہا اللہ کے رسول جنت، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، اللہ کے رسول جنت مل جائے، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے جنتی بنا دے۔ سوال کی گہرائی کو جانچیے، سوال کی گہرائی کو سمجھے۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن جنت کے اندر آپ کا پڑوس چاہیے، جانتے تھے جنت کے اندر سب سے بلند مقام اگر کسی شخصیت کا ہو سکتا ہے تو آمنہ کے لال کا، اللہ کے رسول آپ کا پڑوس چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کہہ دیا تھا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں جنت میں میرا پڑوس نصیب کرے۔ قال، تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیہ تو رب کے سامنے سجدے زیادہ کرنے شروع کر دے، میں محمد رب سے دعا کروں گا اللہ جنت میں تجھے میرا ساتھ نصیب کرے، سجدے زیادہ کر، کثرت السجود کو لازم پکڑ، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر۔ رب کبریا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج ہمارے سجدے فرض نماز کے بھی قضا ہو جاتے ہیں بلکہ فوت ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آج کے رسول ہیں، نہیں ہے۔ اگر محب رسول دیکھنا ہے تو ربیہ جیسا دیکھیے جو دنیا میں بھی نبی کے ساتھ ہے، جنت میں بھی نبی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اگر سچا دیکھنا ہے اپنے دعوے کے اندر تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ تیسری بات، رمضان کی نعمتوں کو، رحمتوں کو، رمضان جیسے مہینے کو پانے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کے دعائیں کیا کرے، اللہ رمضان کی نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ رمضان تک پہنچا کے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بخشش تو مانگ سکتے، دعائیں کیا کریں۔ کب دعائیں کریں گے؟ جسے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کی، مسجد میں دعا کرنے کی توفیق نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ وہ اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں، اپنی جاب پر، اپنے کاروبار پر، وہاں پر بیٹھ کر دعائیں کرے گا اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ وہاں پر کہتے ہیں یہاں پہ تو پانی پینے کا وقت نہیں ملتا جی، دعا کیا کرے گا؟ اور اگلی بات جو چھٹا کرنے والا کام ہے وہ ہے اپنے اعمال، اپنے عبادات، اپنے نیک کاموں کو ابھی سے ترتیب دے۔ رمضان آتا ہے، کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کریں، کیسے نمازوں کی کیا ترتیب کریں، کس طرح قرآن کی تلاوت کریں، کیسے پڑھیں۔ رمضان کے بیچ میں آدھا رمضان گزر جاتا ہے، ان کے یہی مسئلے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی سے ترتیب دے، میں نے قرآن کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، میں نے نوافل کس طرح پڑھنے ہیں، میں نے اپنے گھر کو کتنا وقت دینا ہے، میں نے اپنے کام کو کتنا وقت دینا ہے، رب کے گھر کو کتنا وقت دینا ہے، قرآن کی تلاوت کو کتنا وقت دینا ہے۔
آج ترتیب دیں گے تو کل آپ رمضان کے اندر یہ سب کچھ کر سکیں. اور آج سے ہی 7واں کام آپ کو بتا رہا، خود کو بھی اور دوسروں کو اچھی نصیحتیں کرنا شروع کر دیں، برائی سے منع کرنا شروع کر دیں. آج سے ہی پہلے اپنے گھر سے آغاز کریں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر 214 ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، عزیزوں میں جو سب سے زیادہ قریب ہے، اے نبی انہیں ڈرا، انہیں نصیحت کر، ان کو ڈرا، ان تک رب کا پیغام پہنچا. دوسرے مقام پر سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 110 ہے، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، رب کہتا ہے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے منع کرنے والے نیکی کا حکم دیں. آج سے یہ عادت ڈالیں گے. اور بغیر مبالغے کے بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، ایسے گھرانے بھی ہیں، رمضان کے اندر اپنے ہی بیٹے کو، اپنی بیٹی کو وہ نماز کا نہیں کہہ پاتے، وہ نیکی کا نہیں کہہ پاتے. بیٹا سمجھدار ہو گیا، دنیا کے سارے کام جانتا ہے، باپ کے کاروبار کو سمجھتا ہے، گھر کے معاملات کو جانتا ہے، لیکن ابھی روزہ رکھنے کی عمر کو نہیں پہنچا، ابھی بچہ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، گھر والوں سے آغاز کی. صحابہ بیان کرتے ہیں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہیں روزے کی عادت ڈالا کرتے تھے تاکہ بڑے ہوں تو انہیں پتا چلے کہ اس وقت صرف عادتاً رکھا کرتے تھے، آج یہ فرض ہو چکا. 8واں کام، اس رمضان کے لیے عزم کریں، اس رمضان کے لیے ابھی سے ارادہ کریں کہ یہ رمضان کے 29 ہے یا 30 دن بنتے ہیں، ان میں میں نے قرآن کی کچھ نہ کچھ صورتیں، کچھ نہ کچھ حصہ میں نے زبانی یاد کرنا. ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا آئے گا؟ سورہ اخلاص آتی ہوگی، سورۃ الناس آتی ہوگی، سورۃ الفلق آتی ہوگی. کچھ بزرگوں کو دیکھیں، سورہ رحمان زبانی یاد کی ہوگی، سورہ ملک یاد کی ہوگی، سورہ واقعہ یاد کی ہوگی، سورہ یاسین یاد کی ہوگی، یا زیادہ پڑھیں اس سے باہر دائیں بائیں پہلے سے لے کر 30ویں پارے تک کچھ پتا. ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جو سورت یاد کریں، جو پڑھیں، جو آیات زبانی یاد کریں، اس کا ترجمہ بھی یاد کریں. کبھی نماز میں سنیں تو پتا چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس میں رب کیا خطاب کر رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے. 9ویں نمبر پر اپنی نیندیں کم کرنی شروع کر. اگر زیادہ سونے کے عادی ہیں، اپنی نیند کم کرنا شروع کر دیں، کیونکہ رمضان میں سویا نہیں جاتا ہے، جاگ کر رب کو منایا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے کئیوں کے رمضان بھی یا تو سوتے ہوئے گزر جاتے ہیں یا کھیل کود میں گزر جاتے ہیں. آپ رمضان کے اندر کسی ایک رات میں صرف چیک کرنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے باہر نکلیں، رات کے وقت میں آپ کو نوجوان سڑکوں پر کرکٹ کھیلتے نظر آئیں گے، سڑکوں پر کودتے نظر آئیں گے. اور سحری کا وقت ہوگا، ادھر رب کے گھر سے آواز آئے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یہ بستر پر دراز ہوگا، لمبی تان کے سو جائے. رات کو رب کو منانے کا وقت تھا، صبح کو بھی عبادت کا وقت تھا، آرام تھوڑا کرنا تھا. قرآن اٹھائیے، سورہ مزمل ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک پڑھیے. یا ایھا المزمل، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت میں تھوڑا وقت کھڑا ہوا کر رب کے سامنے. کیا اللہ کے رسول نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ لیکن یہاں پر 2 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک یہ، نبی علیہ السلام زیادہ قیام بھی کیا کرتے ہیں.
اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدمین مبارک وہ سوج جایا کرتے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ کہتا ہے تھوڑا قیام کیا کر، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ تھوڑے قیام میں آدھی رات کا قیام کیا یا اس سے تھوڑا سا کم. رات کا تیسرا حصہ تو رب کے سامنے کھڑے ہونا، تیسرا حصہ تو رب کے سامنے رب کے لیے وقف کرے نا. ہمارے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہوتے، ہمارے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہوتے ہیں، 2 رکعتوں کا وقت بھی نہیں ہوتا. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ اس سے زیادہ کر لے وقت تھوڑا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کر. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یقیناً ہم تجھ پر ایک بھاری کام نازل کریں گے. یہ ذمہ داری ہمارے اوپر بھی ہے. اس سے اگلی صورت میں جائیں، سورۃ المدثر میں، یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھو لوگوں کو ڈرا، رب کی طرف بلا، رب کے عذاب سے ڈرا، رب کی نعمتوں کا ذکر کر. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی لوگوں کے سامنے بیان کر. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھ، اپنے کپڑے پاک رکھ، کہ جب وقت آئے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا تو بہانہ نہ ہو جی کپڑے صاف نہیں. اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے پاک صاف ستھری شخصیت کو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پلیدی کو چھوڑ دے. کیا اللہ کے رسول پلیدی کے قریب جانے والے تھے؟ نہیں. فرمایا یہ پلیدی کیا ہے، اس کو چھوڑ دے، اس سے دور ہو. ہر قسم کی پلیدی سے مراد ہے، چاہے وہ دل کی پلیدگی ہے نا، دل کا گند ہے، کپڑے صاف نہیں ہے، وقت نہیں ملتا، یہ دل کا گند ہے جو رب کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتا. اور اگلا کام جو کرنے والا ہے میرے ان نوجوانوں سے اور ان بڑے لوگوں سے، بزرگوں سے، کہ جو لوگ سگریٹ کے عادی ہیں، نسوار کے عادی ہیں. اللہ کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے، افطاری کرتے ہیں، یہاں پر لوگ نکلتے ہیں کہ آپ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ گھر سے نکلتے ہیں، گلی کے ایک نکر پر ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر وہاں پر سگریٹ کے کش لگا رہے ہوتے ہیں. پورا دن نہیں ملا جی، ابھی 2 کش لگا لی. کمال نہیں ہے؟ حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ روزے دار کی منہ سے جو بدبو آتی ہے رب کبریا کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے. رب کہتا ہے تیرے سارے دن میں تیرے منہ سے آنے والی بدبو کو میں کستوری سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں. شام کو روزہ افطار کر کے تو بدبو کو اپنے منہ سے لگا لیتا ہے، حیا نہیں آتی؟ اللہ کے لیے چھوڑ دے. رمضان تو اس سے پاک رکھے نا. نسوار منہ میں رکھی ہوتی ہے، کئی لوگوں کے پاس تو فتویٰ ہے، دیکھیں جی نسوار ہے، سگریٹ ہے، کون سا حلق میں جاتا ہے. شریعت بھی ہم نے اپنی مرضی سے بنا، خود کو بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے. خود کو نہیں سدھارنا، خود نہیں ماننا، خود نہیں سیدھے ہونا، رب کی شریعت کو بدل کے رکھ دیتے. 11واں کام، دعا کثرت سے کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی عادت ابھی سے ڈالیں. پھر رمضان میں بھی نا کئی لوگوں کو دعا تھوڑی سی کرتے تھک جاتے ہیں، تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں. پہلے پڑھنے کی عادت نہیں، پورا سال وہ قرآن بند ترستا رہا، الماریوں کی زینت بنا رہا، نہ بچوں نے کھولا نہ بڑوں نے کھولا. میں ایک واقعہ سن رہا تھا، کسی نے نا پیسے، ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، کہتے انہوں نے پھر ساتھ کہا اللہ کے لیے یہ تم نہ کر لینا. میں ایک سبق کا موضوع بات کر رہا، یہ ان کے الفاظ. کہتے ہیں کسی نے پیسے اٹھائے، قرآن میں رکھے، کہتے ہیں یہاں پر محفوظ ہے، یہاں سے چوری نہیں ہوگی.
کسی نے کہا قرآن میں سے کیوں نہیں چوری ہوں گے؟ کہنے لگا کوئی چور بھی آئے گا یا گھر والا بھی ہے نا، وہ پورے گھر کی تلاشی دراز کھولے گا، پورا گھر چیک کرے گا، قرآن کو کوئی کھولتا ہی نہیں ہے تو پیسے چوری کیسے ہوگی؟ قرآن کوئی کھولتا ہی نہیں ہے تو رقم کیسے چوری ہوگی؟ اگر ایک ایک بندے سے سوال کروں نا تو ہم میں سے کئی ایک مجرم ہوں گے کہ جن کے گھر میں قرآن بند ترس رہا ہے، بند پڑا ہوا ہے، جسے نہ بڑوں نے کھولا نہ چھوٹوں نے کھولا، بڑوں کو بھی نہیں پڑھنا آتا، بچوں کو بھی نہیں پڑھنا آتا۔ بس ہم سمجھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے قاری صاحب کو بلا لیا، یہ قرآن کا حق ادا ہو گیا ہے، قرآن ہم نے پڑھا لیا۔ یقین مانے وہ مائیں بھی تھیں کہ بچوں کو گود میں اٹھایا ہوا ہے تو قرآن پڑھا کرتی تھی، قرآن سن کر ان کے بچوں کی زبان پر بھی قرآن آیا کرتا تھا۔ گھر کے کام کر رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں تو زبان پہ قرآن ہوا کرتا تھا، برتن مانج رہی ہیں تو زبان پہ قرآن ہوا کرتا تھا، کپڑے دھو رہی ہیں تو زبان پہ قرآن ہوا کرتا تھا۔ ایسے لوگ آج بھی ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک باپ مزدوری کر رہا ہے، دیوار بنا رہا ہے، اپنے 2 بچوں کو پاس بٹھا کے ان سے قرآن سن رہا ہے، ان سے زبانی قرآن سن رہا ہے۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ غلطی کر رہے ہیں باپ وہاں پہ ایک اینٹ اٹھا کر دیوار پر رکھتا ہے اور ساتھ اس کی غلطی نکال کر آیت صحیح کرتا ہے، کہتا ہے یہ اس طرح نہیں، اس طرح سے پڑھ۔ ہم نے قرآن کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ اللہ کے لیے ابھی سے دعا زیادہ کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب بھی تم دعا کرو نا تو کثرت کے ساتھ کرو، تکرار کے ساتھ کرو۔ تکرار کیا ہے؟ تکرار یہ ہے ایک دعا زیادہ مرتبہ کیا کرو۔ دوسری حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا 3 مرتبہ کیا کرو۔ تکرار کے ساتھ دعا کرو، کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ اور اگلے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا کثرت کے ساتھ دعا کرو، تم کسی عام سے نہیں مانگ رہے، تم اپنے رب سے مانگ رہے۔ اور اسی طرح فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا۔ اللہ کی ذکر کی عادت ڈالے، آیات قرآنی سننے کی، پڑھنے کی عادت ڈالے، اللہ تعالیٰ ایمان کو تازہ کرے گا، ایمان بڑھانا شروع کر۔ 12واں کام، کثرت کے ساتھ توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو تم سارے اللہ سے توبہ کرو، اکٹھے ہو کر کرو، سب کرو توبہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ 13واں کام، کثرت سے تلاوت کرے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالے۔ 14واں کام جس میں آج امت کھوئی ہوئی ہے، اللہ کے لیے رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس رمضان میں تو اپنے انٹرنیٹ کو کم استعمال کریں، اس رمضان میں تو سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور رہیں۔ ہم نے ایسے باپ بھی دیکھے ہیں، ہم نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں، دن کا جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے نا تو ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہیں یا موبائل ہاتھ میں اٹھایا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ روزے کا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، روزہ ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ اور ٹی وی پر لگا کیا ہے؟ ٹی وی پر لگا ہوا ہے تو ڈرامہ لگا ہوا ہے، روزے کا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس وقت کی بھوک اور پیاس مجھے محبوب ہے، یہ اس محبت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور اگلا کام، رمضان کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے رمضان سمجھا یہ کھانے پینے کا وقت ہے، کھائی جاؤ، سحری میں بھی دبا کے کھاؤ، افطاری میں بھی دبا کے کھاؤ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب صحیح کھا پی کے پیٹ بھر کے نا تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، تراویح پڑھی جا رہی ہے، بعد میں پیچھے ہٹ کے قاری صاحب نے لمبی لگا دیا جی، افطاری کی ہوئی تھی، کھایا پیا ہوا تھا، کھڑے نہیں ہوا جا رہا۔ کس نے کہا تھا ٹھوستے جاؤ؟ کس نے کہا تھا ہر چیز ہی کھاؤ؟ محمد کریم علیہ السلام کا گھرانہ ہے، ایک کھجور ہے، پانی کا ایک گلاس ہے، روزہ افطار کیا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار۔ ہم کھاتے جاتے ہیں جب تک کوئی سامنے سے اٹھائے نہیں نا ہم باز نہیں آتے۔ ہم نے سمجھا رمضان کھانے کا مہینہ ہے، اللہ کی قسم رمضان کھانے کا پینے کا مہینہ نہیں ہے، رب کو منانے کا مہینہ، رب کو راضی کرنے کا مہینہ۔ اور اگلا کام، 16واں کام، اپنے بچوں کو رمضان میں خرچ کرنے کی تلقین کرے، تعلیم دے، بچوں کو سبق سکھائے۔ 18واں کام کیا ہے؟ اپنے دل میں اللہ کے لیے، اپنے دل میں اپنے رب کو تو جگہ دے نا۔ ہمارے دل میں سب کچھ ہے،
دنیا جہان کی غلاظتیں ہیں، دنیا جہان کا گند ہے، دنیا جہان کی قباحتیں موجود ہیں اور دنیا کی جھوٹی محبتیں موجود ہیں، ہمارے دل میں رب کی محبت کی جگہ کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں ہے قاری صاحب، فتویٰ لگا رہے ہیں، فتویٰ نہیں ہے۔ اگر رب کی جگہ ہوتی نا ہمارے دل میں تو آج ہمارے یہ حال نہ ہوتے۔ یہ جو ہمیں سجدے کی توفیق نہیں نہ ہوتی، یہ اسی وجہ سے نہیں ہوتی، ہمارے دل میں رب کے لیے جگہ دے۔ رب کو دل میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے اندر آپ کو جگہ دے۔ اور اگلا کام قیام اللیل کرنے کی ابھی سے عادت ڈالیں، رات کو رب کے سامنے کھڑے ہونے کی، رونے کی، گڑ گڑانے کی، آنسو بہانے کی عادت ڈالیں۔ کئی لوگ آ کے مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں اور بڑے علماء سے، میں تو ایک ناچیز ادنا سا طالب علم ہوں، سوال کرتے ہیں قاری صاحب دل سخت ہو گیا ہے، آنسو نہیں آتے ہیں، نماز میں بھی کھڑے ہو رونا نہیں آتا ہے۔ پہلے تو میرا دل کرتا ہے اس بندے سے کہوں کہ یہ دل کا علاج کرا، جہاں پہ دل کی تکلیف ہو تو پوچھتے ہیں دل کا اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، ہاسپٹل کون سا ہے۔ پاکستان میں تو کوئی اچھا دل کا ہاسپٹل ہی کوئی نہیں ہے، پاکستان میں کوئی اچھا دل کا روحانی معالج بھی کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے شاید اشارہ علماء کی طرف ہے، نہیں ہے، دل کا روحانی معالج سب سے بہترین کیا ہے؟ رب کا قرآن۔ دل کی تکلیفیں دور ہو جائیں، یہ پورا ایک موضوع ہے، اس کے اوپر بات کروں تو گھنٹہ اور بات ہو سکتی۔ اور اگلی بات، رمضان کے اندر، رمضان سے پہلے ابھی سے ہی ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اپنے ملازمین، اپنے گرد و نواح رہنے والے لوگوں کو دیکھیں کہ میرے دسترخوان پر تو کوئی چیز افطاری کی کم نہیں ہونی چاہیے، میرے پڑوس میں پتہ نہیں کسی نے پانی کے ساتھ روزہ کھولا ہے، رکھا ہے، کس حالت میں۔ اپنے ملازمین کو دیکھیں، اپنے گرد و نواح لوگوں کو دیکھیں۔ گھر کے اندر راشن کے تھیلے لا کے رکھنے سے پہلے ایک راشن کا تھیلا کسی ایسے مستحق کے گھر پہنچائے کہ جس کے گھر میں افطاری کرنے کے لیے، سحری کرنے کے لیے ایک روٹی بھی میسر نہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ ہمیں اس رمضان میں آج 15 روزے گزر گئے ہیں، ایک کھجور کے ساتھ، ایک پانی کے گلاس کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، افطار بھی اسی سے کرتے ہیں۔ لیکن میرے گھر میں مہنگی ترین کھجور ہوگی، سب سے اچھی کوالٹی کی ہوگی، میں چیک کر کے لے کے آؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول ہم اپنے خادموں کو کتنی بار معاف کریں؟ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہم رمضان میں بھی نہیں معاف کرتے، ہم رمضان میں بھی نہیں معاف کرتے۔ اللہ کے رسول اپنے ملازمین کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا خاموش، پھر پوچھا خاموش، تیسری دفعہ اس نے بات دہرائی، پھر آپ نے فرمایا اگر دن کے اندر ایک دن میں اپنے ملازم کو 70 مرتبہ معاف کرنا پڑے تو اسے معاف کرو۔ ہم ایک مرتبہ روزے کی حالت میں بھی نہیں کرتے، نہیں معاف کرتے۔ اور اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں آپ کی وفات سے پہلے 2 باتوں کی نصیحت کی تھی، فرمایا تھا انہیں لازم پکڑ لو، ایک اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور دوسرا جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے ان کا خیال رکھنا، قیامت کے دن ان کے متعلق سوال کیا جائے، ان کے متعلق پوچھا جائے۔ صرف اپنا پیٹ نہیں بھرنا ہے، گرد و نواح بھی دیکھنا ہے، اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، وہ کس حال میں ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا پی رہے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ اور عید آنے سے پہلے میرے گھر کی شاپنگ پوری ہو جاتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا ہے میرے ملازمین، میرے محلے کے اندر کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کے بچے جب میرے بچوں کو اچھا لباس پہنے دیکھیں گے ان کے اوپر کیا گزرے گی، ان کے اوپر کیا گزرے گی۔ اللہ کے لیے یہ چند اسباق آپ کے سامنے رکھے ہیں رمضان سے پہلے۔ شاید آپ نے یہ باتیں پہلے نہ سنی ہو، شاید سنی ہو لیکن وہ بھلا بیٹھے ہو۔ آج میں نے آپ کے سامنے یہ کوئی 19-20 پوائنٹ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو انہیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔